السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کے لوگ اپنی سادگی اور محبت کے لیے مشہور تھے، وہاں ایک غریب مگر نیک دل عورت زینب رہتی تھی۔ زینب کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں تھی، لیکن اس کی دولت اس کا واحد بچہ یوسف تھا۔ یوسف کی عمر صرف 3 سال تھی اور وہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ زینب بھی اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کی ہر سانس میں صرف یوسف کی فکر ہوتی تھی۔ زینب نے اپنی زندگی یوسف کی تربیت اور دیکھ بھال میں گزاری تھی۔ دن رات محنت کرتی، گاؤں کے کھیتوں میں کام کرتی تاکہ اپنے بیٹے کا پیٹ پال سکے۔ وہ ہمیشہ یوسف کو بتاتی، بیٹا، ماں کی دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے میں اس دنیا میں ہوں یا نہ، میری محبت اور دعائیں ہمیشہ تمہارا سایہ رہیں گی۔ یوسف دن بھر اپنے کھیل میں مصروف رہتا، لیکن رات کو سوتے وقت ماں کی گود میں آ کر سونے کا عادی تھا۔ ماں کے بغیر اس کی نیند مکمل نہیں ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ زینب کی صحت خراب ہونے لگی اور ایک دن وہ سخت بیمار ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ زینب کے علاج کے لیے دعائیں کرتے رہے، مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ ایک دن یوسف کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گاؤں والوں نے زینب کی آخری رسومات ادا کیں اور اسے گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا۔ یوسف ابھی بہت چھوٹا تھا اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں کہاں چلی گئی ہے۔ پہلے دن وہ ماں کے بغیر سویا تو ساری رات اس نے ماں کو پکارا۔ اگلے دن یوسف نے گاؤں والوں سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، مگر کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار ایک بزرگ نے یوسف کو بتایا کہ اس کی ماں اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور اب وہ قبر میں آرام کر رہی ہے۔ یہ سن کر یوسف روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جانے لگا۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا، اپنی ماں کو یاد کرتا اور روتا۔ گاؤں والے حیران ہوتے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی محبت اور وفا کیسے دکھا رہا ہے۔ وہ لوگ یوسف کو تسلی دیتے، لیکن یوسف کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک رات یوسف سخت سردی میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ اس کی چھوٹی سی آواز قبرستان کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو پکار رہا تھا، ماں آپ کہاں ہیں؟ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ واپس آ جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ماں اور بچے کی محبت پر بہت رحم آیا۔ اس رات ایک معجزہ ہوا۔ یوسف کی رونے کی آوازوں کے درمیان اچانک قبر سے ایک روشنی نکلی اور زینب کی روح اللہ کے حکم سے قبر سے باہر آئی۔ زینب کی شکل و صورت بالکل ویسی ہی تھی جیسے وہ زندہ تھی اور اس کا چہرہ نورانی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے کھڑی تھی جو اپنی ماں کی آواز سن کر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ زینب نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اسے گلے لگایا۔ بیٹا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری دعائیں اور محبت مجھے یہاں واپس لے آئی ہیں، مگر اب مجھے کچھ دیر میں واپس جانا ہوگا۔ اللہ نے مجھے تمہیں تسلی دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی ہے۔ یوسف نے ماں کو زور سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، ماں آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ زینب نے اپنے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، بیٹا، میں ہمیشہ تمہارے دل میں ہوں گی، جب بھی تمہیں میری یاد آئے دعا کرنا، میں تمہارے قریب ہوں گی، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر زینب آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہو گئی اور واپس قبر میں چلی گئی۔ یوسف نے ماں کی اس آخری ملاقات کے بعد خود کو بہت پرسکون محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں جسمانی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہمیشہ اس کے قریب ہے۔ اس کے بعد یوسف نے ماں کی قبر پر جانا نہیں چھوڑا، مگر وہ اب وہاں روتا نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ماں کی دعائیں اور محبت ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اسے اب اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ ماں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ یوسف اپنی ماں کی آخری ملاقات کے بعد جیسے بدل سا گیا تھا۔ وہ ایک پرسکون اور مضبوط بچہ بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ماں کی محبت ہمیشہ زندہ رہی۔ گاؤں کے لوگ اس واقعے کے بعد یوسف کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اللہ نے اس معصوم محبت اور دعاؤں کے بدلے اس کی ماں کو قبر سے باہر آنے کی اجازت دی تھی۔
وقت گزرتا گیا، یوسف بڑا ہو گیا، مگر ماں کی باتیں اور نصیحتیں ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں تازہ رہیں۔ وہ گاؤں میں سب کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آتا اور ہمیشہ اپنی ماں کی دعاؤں کا سہارا لیتا۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی، وہ ماں کی قبر پر جا کر دعا کرتا اور دل سے یقین رکھتا کہ ماں کی دعائیں اس کے لیے ڈھال بنیں گی۔ ہر سال یوسف اپنی ماں کی برسی پر قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کی باتیں کرتا اور دعائیں مانگتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی یہ روایات دیکھتے اور حیران ہوتے کہ کس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ماں کی دعائیں اور یوسف کی محنت نے اسے کامیاب انسان بنا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کی محبت اور دعائیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ یوسف کی زندگی میں جو سکون اور کامیابی آئی، وہ اس کی ماں کی محبت کی بدولت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی محبت اور دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور وہ وقت پر مدد فرماتا ہے۔ ماں کی محبت واقعی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کی دعائیں انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔